अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज एक नई हदीस के साथ और नए इन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा इन्वान सदका फितर के बारे में है, जो मैं आपको अहदीस और कुरान मजीद की आयत के ज़रिए वाज़िया करूँगी कि उसकी क्या फजीलत और क्या अहमियत है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक खर्च करने वालों के बारे में फरमाता है और उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं ऐसे बीज की तरह है जो 7 बालें उगाता हो और हर बाली के अंदर 100 दाने हो। अल्लाह पाक जिसे चाहता है बढ़ा देता है और अल्लाह पाक बहुत वसअत वाला और दायमी इल्म रखने वाला है। इस आयत करीमा से हमें उन लोगों की मिसाल दी गई जो कि अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं कि वो खर्च तो एक दाना करते हैं, लेकिन उस दाने के साथ उगने वाली जो शाखें हैं वो 7 हैं और हर एक शाख के साथ 100 दाने उग जाते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने खर्च करने वालों के लिए बरकतें नाजिल की हैं कि वो देते तो एक दाना है, लेकिन उसके साथ 7 किस्म की शाखें उगती हैं और हर शाख के अंदर 100 दाना है। तो आप बताएं कि अल्लाह की बरकत नहीं तो क्या है? उस इंसान के माल में, उस इंसान के रिस्क में, उस इंसान की ज़िंदगी में, उस इंसान की सेहत में बरकतें होती हैं। तो ये बरकत की तरफ इशारा है कि जब आप खुले दिल के साथ अल्लाह की राह में कोई माल खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको वसअत अता करता है, बल्कि साथ ही साथ अल्लाह पाक उसमें बरकतें नाजिल करता है। और जिस चीज़ में बरकत हो ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहदीस में आपके सामने रखूंगी जो कि सदका फितर के बारे में है। और सदका फितर आप सबको पता है, चूँकि हमें रमज़ानुल मुबारक में अदा करना होता है ईद की नमाज से पहले, तो इसके बारे में कुछ अहदीस के साथ मैं आपको वाज़िया करूँगी कि इसका मकसद क्या है और इसकी अदायगी का सही वक्त क्या है। सदका फितर अदा करना है ये तो सबको पता है, लेकिन इसका मकसद क्या है? इसके मकसद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करूंगी जिससे आपको सदका फितर का मकसद वाज़िया हो जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को फ़र्ज करार दिया ताकि इससे रोज़ेदार की बेहुदा लग़्व अफ़ाल व अमाल से पाकीज़गी हो और मस्कीनों को खाना हासिल हो। अब इसका मकसद तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला मकसद इसका जो है, जो हम रोज़े रखते हैं उसमें कभी कभार हमसे बेहुदा लग़्व अफ़ाल व अमाल हो जाते हैं, हमसे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, हमसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो कि रोज़े की हालत में जायज़ नहीं है। हम जाने अनजाने बहुत से ऐसे काम कर लेते हैं जो कि रोज़े की हालत में हमें नहीं करने चाहिए। तो सदका फितर उस चीज़ को पाक करने के लिए होता है। और दूसरा जो इसका एक मकसद बताया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से, वो ये है कि जो लोग मस्कीन हैं उन लोगों को खाना हासिल हो। हम लोग ईद के दौरान कपड़ों के लिए इधर उधर फिर रहे होते हैं और कुछ लोग इन्हीं दिनों में खाने के लिए तरस रहे होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने ये चीज़ इसलिए बयान फरमाई कि लोग कुछ ऐसे हैं जो कि इस वक्त भूख प्यास की वजह से परेशानी की हालत में होंगे, तो मुसलमान भाइयों को चाहिए कि अपने भाइयों की मदद करें। तो सदका फितर को बर वक्त अदा करना बहुत बेहतरीन अमल है ताकि दूसरे लोगों की भी ज़रूरियात वक्त पर पूरी हो जाए। इस लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर को ईद की नमाज से पहले अदा करने का हुक्म दिया। और ये हुक्म हमारी आसानी के लिए है और ये हुक्म हमारे उन प्यारे भाइयों के लिए है जो कि अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को मुकम्मल नहीं कर सकते, जिनके लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी को मुकम्मल करना भी बहुत मुश्किल है। हम तो अच्छे अच्छे खाने खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने पेट को भरने के लिए भी एक रोटी के मोहताज हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद की नमाज से पहले सदका फितर अदा कर दो
تاکہ وہ لوگ جو کہ ضرورت مند ہیں، جو کہ ہاتھ پھیلا کر مانگ نہیں سکتے، ان تک پہلے ہی پہنچ جائے اور وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ بہت سے لوگ تو سامنے مانگ لیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، پہننے اوڑھنے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ سفید چادر اوڑھے خاموشی سے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ہماری مدد کر دے۔ ایسے میں اللہ پاک ہم جیسے لوگوں میں سے ہی کسی کو چن لیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ کے وہ بندے بن جائیں۔ خود سے فضول باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کو دیکھا کریں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جو کہ اپنے منہ سے نہیں بول سکتے، لیکن ان کی حاجات، ان کی ضروریات ان سے بلواتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر بجائے ہنسنے کے آپ کوشش کریں، آپ کے پاس جتنی توفیق ہے آپ ان کو کچھ نہ کچھ ادا کر دیں۔ تو صدقہ فطر اسی حوالے سے ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی جو کہ اس حالت میں نہیں ہوتے کہ وہ ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، تو اللہ پاک نے ان کی آسانی کے لیے ہمیں وسیلہ بنایا۔ صدقہ فطر ادا کرنا ہم سب پر فرض ہے، تو کیوں نہ اس فرض میں ہم اپنے بہن بھائیوں کی مشکلات کو آسان کریں۔ صدقہ فطر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے جس نے ادا کر دیا تو اس نے ایسی زکوٰۃ ادا کی جو کہ قبول کر لی گئی، اور جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو ہم لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا فطرانہ ان 3-4 دنوں میں کسی نہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں دے دیں جو کہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں، تو نظر دوڑائیں کہ کون ایسا انسان ہے جس کو ہمیں دینا چاہیے، اور آپ لوگ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ آپ لوگ صدقہ فطر اس طرح دیں کہ دوسرے انسان کو خبر ہی نہ ہو، ایون دو آپ کے گھر میں بھی اس چیز کا پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے صدقہ فطر کس کو دیا ہے۔ جب وہ پوچھے تو آپ بولے کہ حقدار کو حق پہنچا دیا۔ اس سے زیادہ بات نہیں کریں، فلانے کو دیا، اس کو اتنی ضرورت تھی، اس کے گھر میں یہ چل رہا ہے، وہ ان کرائسس سے گزر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے۔ اس طرح آپ کے منہ سے کسی اور کو پتہ چلے گا، وہ آگے کسی اور سے بولے گا، وہ آگے کسی اور سے بولے گا، اور جب اس بندے کے گھر تک یہ بات پہنچے گی تو آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل پہ کتنی گرا گزرے گی۔ لیکن ہم لوگ اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے، اسی لیے آپ لوگوں نے اپنے صدقات کو چھپا کر دینا ہے۔ اور دوسری بات جو یہاں پہ بتائی گئی کہ عید کی نماز سے پہلے آپ نے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے، جو عید کی بعد آپ ادا کریں گے وہ محض عام صدقات کی طرح صدقہ ہوگا۔ ہر صدقے کا اپنا اپنا درجہ ہے، صدقہ فطر کا اپنا درجہ ہے، تو کوشش کریں کہ یہ جو 3-4 دن ہیں انہی میں اپنا صدقہ فطر حقدار تک پہنچا دیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ آپ مالک کن ہو، آپ عطا کرنے والی ذات ہو۔ میرے مالک اللہ ضرورت مندوں کو بھی عطا کرے، میرے مالک اللہ ہم جیسے غریب فقیر کو بھی عطا کر۔ اللہ پاک علم کی روشنی عطا کر، اللہ پاک عقل کی روشنی عطا کر، اللہ پاک حکمت کی روشنی عطا کر، اللہ پاک اپنے نور کی روشنی عطا کر۔ میرے مالک اللہ ایسا بنا دے کہ ہم ایسی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمیں لوگوں کی بھلائیاں نظر آئیں، صرف برائیاں نہیں۔ جو انسان برا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی بھی ہوتی ہے، تو اس کی برائی کو اگنور کر کے اس کی بھلائی کو مد نظر رکھا کریں۔ اللہ پاک ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے بھلائی بانٹنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہدایت کے راستے پہ چلا کہ ہم دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں انا، تکبر جیسی بری عادات سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ میرے مالک اللہ ہمیں نہیں پتا ہم کس وقت لوگوں کے اوپر اپنی شیخی جما رہے ہوتے ہیں۔ میرے مالک اللہ اس وقت ہمیں جھنجھوڑ کے بتانا کہ ہم اس وقت فخر اور تکبر کر رہے ہیں۔ میرے مالک اللہ عاجزی اور انکساری عطا کر۔
اللہ پاک اخلاق و اخلاص عطا کر میرے مالک اللہ اپنی راہ کے لیے قبول کر۔ اللہ پاک حزب اللہ میں داخل فرما میرے مالک اللہ، تو قبول نہیں کرے گا تو کوئی در نہیں ہے جہاں پہ جا کر ہم اپنی حاضری کو قبول کریں، جہاں پر جا کر ہم اپنی دعائیں قبول کروائیں۔ میرے مالک اللہ اپنے گھر اپنے نبی کے گھر بلا۔ میرے مالک اللہ ہم بہت چاہت رکھتے ہیں، اللہ پاک آپ نے نہ بلایا تو کوئی دوسرا نہیں جو ہمیں وہاں کے لیے قبول کرے۔ میرے مالک اللہ مال و زر اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میرے مالک اللہ اس کے لیے صرف دل کی بے چینی چاہیے۔ میرے مالک اللہ ہم بہت بے چین ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کے روزے پہ بلا، ہمیں اپنے نبی کا قرب عطا کر، ہمیں اپنا اور اپنے نبی کی محبت عطا کر۔ میرے مالک اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر، میرے مالک اللہ صحیح اور بہترین معنیوں میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اللہ ہمارے الفاظ میں ایسی تاثیر عطا کر، ہمارے علم میں ایسی تاثیر عطا کر کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے۔ میرے مالک اللہ تیرے سے ہی مانگتے ہیں اور تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے ہمارے اوپر اپنا رحم کرم اور فضل نازل کر۔ ارحم الراحمین تیری بادشاہت زمین اور آسمان پہ غالب ہے۔ ارحم الراحمین ہمیں اپنا بندہ قبول فرما اور ہمیں بہترین مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بندوں میں چن لے۔ میرے مالک اللہ بہت گناہ گار ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں میرے مالک، جو کہ کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرے مالک اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے، ہم سے ایسے اعمال کروا جن کو تو پسند کرتا ہے۔ میرے مالک اللہ ہر برائی سے میلوں دور کر دے، ہر بلائی کے بہت قریب کر دے۔ میرے مالک اللہ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اللہ اے اللہ ہم ایسی زندگی گزارے جیسے تیرے نبی نے گزاری۔ میرے مالک اللہ ان کی سیرت ان کی عادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اللہ دین پہ چلنا آسان کر دے۔ میرے مالک اللہ دین پہ چلنا آسان کر دے۔ میرے مالک اللہ دین پہ چلنا آسان کر دے۔ میرے مالک اللہ وہ عمل جو تیرے نبی نے کیے ہم انہیں بہت عزیز رکھے میرے مالک اللہ، اور اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کریں میرے مالک اللہ۔ اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں پہ کن کہہ دے میرے مالک اللہ، تمام دعاؤں پہ کن کہہ دے میرے مالک اللہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم أجرني من النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آمين يا رب العالمين۔